السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ہجر۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہتے تھے۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور برے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اپنے ایک نیک بندے کو بھیجا تاکہ وہ انہیں بتائے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور برے کام چھوڑ دو۔ اس نیک بندے کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت سمجھدار اور نیک تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکموں پر چلو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک عام آدمی ہو۔ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اپنی قوم کو کوئی نشانی دکھائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک بہت ہی عجیب اونٹنی نکالی۔ یہ اونٹنی عام اونٹنیوں جیسے نہیں تھی، یہ ایک معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانی، یہ اونٹنی تم میں سے کسی نے نہیں نکالی، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں چاہے گھاس کھائے اور پانی پیے، اور اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو اس معجزے کو دیکھ کر یقین کر لیا اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن بہت سے مغرور لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ اس اونٹنی سے حسد کرنے لگے اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ان ظالموں نے ایک دن چھپ کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، لیکن ان مغرور لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ جب 3 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک بہت زوردار چیخ کی آواز آئی اور زلزلے نے ان کی بستی کو ہلاک کر دیا۔ وہ سب لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو اس عذاب سے بچا لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے اور اس کے رسولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ
نیک کام کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ یاد رکھنا بچوں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔